اب جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، ہماری خواتین بھی، اللہ نے ہم سب میں لیڈر بننے کی صلاحیت دی ہے. کیونکہ یہ یاد رکھیں، ہم اللہ کی سب سے عظیم مخلوق ہیں، اشرف المخلوقات. تو جب اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ انسان کے سامنے جھکو، اور جب ابلیس نے انکار کیا تو اللہ نے کہا فرشتوں کو کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ میں نے انسان کو کتنی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں. مشکل اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بھی نہیں پتا کہ اللہ نے ہمیں کتنی صلاحیتیں دی. اور وہ کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ ہر انسان کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں. آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی. اس راستے پہ نہیں جو تباہی کا راستہ ہے. تو جو تباہی کا راستہ ہے، نوجوانوں سنو، یہ ہاتھ ادھر نہ لاؤ، سنو میری بات. تمہیں یہ یاد رکھو جو میں باتیں کہہ رہا ہوں، اور خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے یہ آپ کی ساری زندگی کام آئیں گی اگر آپ کو سمجھ آ گئی. آپ کی سامنے ہمیشہ دو راستے ہوتے ہیں. ایک آپ کی عظمت کا راستہ ہے، ایک آپ کی تباہی کا راستہ ہے. اور نماز میں ہم مانگتے ہی ہیں کہ اللہ ہمیں وہ عظمت کا راستہ دے. مانگتے ہم نعمتوں کا راستہ ہے اور چاہتے ہیں ہم وہ تباہی کا راستہ، کیونکہ وہ آسان راستہ لگتا ہے. مثلا مجھے کوئی موقع ملا، میں کوئی ایسی پوزیشن میں ہوں، گورنمنٹ پوزیشن میں ہوں، میں تھانے دار ہوں، پولیس میں ہوں، میں فوجی ہوں، جو بھی ہوں، ہر وقت مجھے موقع ملے گا ناجائز قسم کا پیسہ بنانے کے لیے. لگے گا وہ آسان راستہ ہے، رشوت دوں گا ایک دم پیسہ آ جائے گا، لیکن وہ آپ کی تباہی کا راستہ ہے. جس وقت آپ وہ آسان، جو آپ کو راستہ آسان لگتا ہے وہ لیں گے، وہ اصل میں آپ کی تباہی کا راستہ شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ قرآن کی ایک اور آیت ہے کہ جس چیز کو سمجھتے ہو تمہارے لیے بری ہے وہ تمہارے لیے اچھی ہے، اور جس کو تم اچھی سمجھتے ہو وہ بری ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا آسان طریقہ پیسے بنانے کا، آپ اپنا ضمیر بیچتے ہیں، وہ آپ کی تباہی کا راستہ شروع ہو جاتا ہے. جو لیڈر ہے وہ ہمیشہ وہ راستہ لیتا ہے جو اللہ کہتا ہے کہ تمہاری عظمت کا راستہ ہے. اور وہ راستہ کس کا ہے؟ کس کا راستہ ہے؟ وہ کس کا راستہ؟ دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اور وہ اس کی بنیاد کس پہ رکھی گئی ہے؟ دو کیریکٹرسٹکس کے اوپر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے لیڈرشپ کے راستے میں: صادق اور امین. سچ بولنے والا اور انصاف کرنے والا. یہ دو کوالٹیز ہیں لیڈر کی. جو بھی آپ میں سے لیڈر بننا چاہتے ہیں یہ یاد رکھیں، آپ کو یہ دو چیزیں، سچائی، جھوٹا لیڈر نہیں ہو سکتا. جب جھوٹا لیڈر ہوتا ہے تو وہ لندن میں جو بھاگا ہوا وہ بن جاتا ہے. لیڈر سچ بولتا ہے. سننے روزہ کھلنے والا ہے. سنیں، میں نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ آپ کی ساری زندگی یہ میری باتیں یاد رکھنا. اگر آپ نے، آپ کی پرواز اوپر ہونی ہے، اقبال کا شاہین بننا ہے، جس کا بڑا نام ہوگا، جو اپنی فیملی کا بھی نام اٹھا دے گا، جو دنیا یاد کرے گی اس کو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلے گا. صادق اور امین، سچ بولنے والا. اور قرآن میں ہے کہ اگر اپنے ماں باپ ان کے خلاف، اپنے خلاف بھی اگر آپ کو انصاف کرنا پڑے، آپ انصاف کریں. اتنا زیادہ زور اللہ نے انصاف پہ دیا ہوا ہے. وہ لیڈرشپ کی، جب ایک لیڈر انصاف کرتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے، اور لیڈر عزت کے بغیر لیڈر نہیں بنتا. تو یہ آپ نے باتیں یاد رکھنی ہیں
کئی دفعہ ہوتا ہے جی وہ میرا دوست کہہ رہا ہے تو چلے میں جھوٹ کا ساتھ دے دوں، میں سفارشی کسی کے لے لوں. جب آپ کسی کا مثلا آپ ٹیم سلیکشن میں سفارشی لے کے آتے ہیں تو آپ کسی کا حق مارتے ہیں. جب آپ حق مارتے ہیں اوپر والے کی برکت نہیں آتی، کیونکہ سارا کامیابی تو اوپر والا دیتا ہے. تو اللہ جب دیکھتا ہے کہ کسی کا کوئی حق مارا ہے، بدنیت ہے انسان، اس کو کامیابی نہیں ملتی. تو میں نے صرف آج آپ کو یہ کہنا تھا نوجوانوں کہ لیڈر دو چیزوں کے اوپر اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے. صادق اور امین، سچا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قریش آیا، کہتا جی میں 60 سال کا ہو گیا ہوں، میرے لیے مجھے کوئی ایک چیز بتائیں کہ میں مسلمان بھی ہو جاؤں اور میں اپنی عادتیں نہ چھوڑوں. میں اب 60 سال کا اپنی عادتیں نہیں چھوڑ سکتا. تو انہوں نے کہا اگر ایک چیز مسلمان ہونے کے لیے تو سچ بولو. سچ میں بڑی طاقت ہے، کیونکہ اللہ الحق ہے، اللہ سچ ہے. جب آپ سچ بولتے ہیں تو اللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، آپ کو وہ طاقت ملتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ انگریزی میں کہ ون مورل مین از این آرمی، کہ ایک سچا انسان ایک فوج ہوتی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے اللہ کی طاقت آ جاتی ہے. اور دوسرا یہ جو انصاف کرنا ہے، یہ یاد رکھیں کہ وہ ایک ابن خلدون کا اس نے کہا کہ میرا تجزیہ ہے، بہت بڑا عالم تھا، کہتا میں نے جو سارا قرآن پڑھی ہے میرا تجزیہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجا ہی ایک وجہ سے ہے کہ انصاف کرو، میری زمین پہ انصاف کرو. یہ دو چیزیں یاد رکھیے نوجوانوں، ان دو چیزوں پہ کھڑے رہو، آپ کی معاشرے میں عزت بڑھنی شروع ہو جائے گی. گاؤں کے اندر ایک لوگوں کو پتہ چلے جی وہ آدمی ہے، جو بھی مسئلے ہوتے ہیں وہ ادھر پہنچ جاتے ہیں ان کے مسئلے حل کرنے کے لیے، وہ سچا آدمی اور صادق اور امین ہے. سارے گاؤں اس کی عزت کرتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے سارے مکہ کے لوگ جانتے تھے کہ وہ صادق اور امین ہے. ابھی نبوت نہیں ملی تھی، لیکن یہ خطاب تھا کہ وہ سچا اور ایماندار اور امانت دار آدمی ہے. اس لیے یہ یاد رکھنا کہ دنیا میں اوپر جانا ہے. اچھا یہ سچ بولنا آسان نہیں ہے، مشکل ہوتا ہے، طاقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کے اوپر یہ جو گھر کے اوپر حملے ہو جاتے ہیں، ٹیئر گیس شیلنگ ہو جاتی ہے، لیکن یہ کوئی فکر نہیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشکلوں کا سامنا کیا تھا. لیکن پھر ان کی جو آج عظمت ہے، اس لیے ہم آج جان دینے کے لیے اس لیے تیار ہیں کہ ان کے کیریکٹر کی وجہ سے کہ وہ رائے حق پہ کھڑے رہے اور آخر میں ساری دنیا ان کے ساتھ ہوگی. دعا کریں گے اور پھر انشاءاللہ روزہ کھولیں گے.